الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه ورفع درجة العالمين بمعالي كتابه وخص المستنبطين منهم بمزيد الإصابة والصواب والصلاة والسلام على محمد وآله وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحمد رضا وأحبابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله العظيم ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے الصلاۃ والسلام سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلى آلک وصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین حمد و ثنا تو بعد انتہائی واجب الاحترام ذوال احتشام قابل سخت تقریم سخت عظیم عزیز بزرگوں نوجوان بھائیوں انتہائی عقیدت محبت اور الفت لے کے آنے والے جمیع حاضرینوں سامعین محترم ماہ رجب المنجم شریف کا چاند طلوع ہوا اور یہ رجب المنجم شریف کی پاکیزہ سائے میں ہم زندگی کے مراحل گزار رہے ہیں حاصل وعدہ چونکہ پچھلے جمعہ المبارک کو میں نے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ حضرت سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حوالہ سے آج کی آخری نشست ہی سمجھیں اس ٹاپک کی ایک سوئی لگ جائے نا سوئی تو بندے کو تکلیف ہوتی ہے جسم لرز جاتا ہے حرکت کرتا ہے تو جس کو 19 ڈنگ سانپ نے مارے ہو وہ ہلا تک نہیں آنکھوں میں آنسو نکلے رسول کے چہرے پہ پڑے حضور کی آنکھ کھلی فرمائے مایوب کی کا یا ابا بکر صدیق صدیق کیوں روئے ہو عرض کیا حضور سانپ نے ڈسا حضور نے وہ لعاب دہن لگایا سانپ کا اثر ختم ہوا کچھ ٹائم گزرا نا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ عطشن شدیدن یا رسول اللہ اے آقا مجھے سخت پیاس ہے سخت امام الانبیاء نے فرمایا ابو بکر پیاس لگی ہے کہ سونا لگی ہے فرمایا کوئی بات نہیں اذهب الى صدر الغار غار کے درمیان میں جا اور میں جناب کو پوچھنا چاہنا جدوں حضور تے صدیق گئے نے حضور کو باہر بٹھا کے اندر دی صفائی صدیق کی تھی
تو جنہیں سوائی کی انہوں پتہ دے ہے نا اتنے پانی شانی کوئی نہیں، اج بھی کوئی نہیں، اج ہی پانی ہے بوتلاں لے کے جانے ہیں، کوئی اتنے چشمہ نہیں، یہ پتہ سی، لیکن سوال نہیں کیتا صدیق دا کیتا ہے سی مدینے والے کیا چھڑے ہے تے بس ہو گیا سبحان اللہ، مصطفیٰ نے فرما دیا بس ہو گیا، تیرے منہوں گل جیڑی نکلے ہو تیر ہے، جیڑا تو اشارہ کرے وہی تقدیر ہے، حضور کی زبان اقدس سے نکلا، فرمایا فاذهب اذهب الى صدر الغار، غار کے سینٹر میں جا، صدر میں جا، پانی ملے گا۔ صدیق نے بغیر سوچے سمجھے غار کے سینٹر میں پہنچے نا تو پانی کا ایک پیالہ پڑا ہے، بسم اللہ شریف پڑھ کے آپ نے 3 سانسوں میں اس کو پیا، پی کر جب لوٹے نا حضور کی بارگاہ میں تو مصطفیٰ مسکرا کے فرماتے ہیں ابو بکر پانی پی لیے، بتانا نہیں کیسا تھا، سبحان اللہ، بابا سے یار سبحان اللہ، سبحان اللہ، صدیق بتاؤ نا پانی کیسا تھا؟ ابو بکر نے اس پانی کی 4 نشانیاں بیان کی، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احل من العسل، شہد سے میٹھا تھا، سبحان اللہ، چواں نشانیاں تو سبحان اللہ کہہ دیا، سبحان اللہ، شہد سے میٹھا تھا، اب یا تو من اللبن، دودھ سے سفید تھا، سبحان اللہ، ابرد من الثلج، برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا، سبحان اللہ، از کرائیتا من المسک، مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار تھا، سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا پتہ ہے یہ پانی کہاں سے آیا؟ سبحان اللہ۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، میں کہتا ہوں عقیدہ صدیق اکبر والا ہو تو پھر یہ فکر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ صدیق سے جب حضور نے پوچھا نا کہاں سے آیا تھا تو صدیق نے جو عقیدہ دیا وہ پلے میں باندھیے گا، فرماتے ہیں یا رسول اللہ اللہ جانے یا اللہ کا رسول جانے، حضور نے فرمایا ابو بکر ادھر تو پانی مانگ رہا تھا، ادھر رب نے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائی کہ میرے یار کے یار کو پیاس لگی ہے، جنتی پیالہ لو اور جنت کی نہر سے پانی بھرو اور غار کے سینٹر میں رکھو، یار کے پیڑے سے پہلے جنتی پانی بہاؤ، سبحان اللہ۔ حضرت صدیق اکبر نے جب یہ جملے سنے تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو پڑے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر اب کیوں روئے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا نبی اللہ اتنا میرا مقام رب کی بارگاہ میں، اتنا مقام۔ مصطفیٰ نے جو جملہ بولا سننا، امام الانبیاء نے فرمایا ابو بکر تجھے تیرے مقام کی خبر نہیں، اللہ نے میرے سے وعدہ فرمایا ہے کہ 70 نبیوں کے برابر اگر کوئی بندہ نیک عمل کرے، 70 نبیوں کے برابر نیک عمل کرے، اس کے دل میں بغض صدیق ہو، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکے، جنت کی خوشبو دیکھنا دور کی بات ہے، خوشبو بھی وہ نہیں سونگ سکتا جس کے دل میں بغض صدیق ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب تو جو سننا جس طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، ادھر وہ کھوجی کی بات مان کے نا شیطان کی تو کافر ابو جہل اتبا شیبہ آگے غار کے دروازے پر، اس مکڑی کو حکم ہوا کہ جالا تھا، کبوتری کو آرڈر ہو گیا انڈے دے، واہ قدرتاں والے تیرے قدرتاں تو قربان، کبوتری نے انڈے دے دیے، مکڑے نے جالا تن دیا، غار دے بوئے تے آ کے جالا کے تے اٹھے کھلو کے ویکھیا انہاں ضرور نظر نہیں آئے، بات سمجھیے گا، ویکھیا جالے دے وچوں ضرور پر نظر نہیں آیا، انہاں نوں جالے چوں نہیں نظر آیا، کئیاں نوں جالی دے وچ نہیں نظر آیا، کہتے ہیں نا اندر کچھ نہیں ہے، انہاں بھی آکھیا اندر کچھ نہیں، جالے چوں ویکھیا، انہاں جالے چوں ویکھیا تے نظر نہیں آیا، لال رومال والے نوں اج جالی چوں نہیں نظر پہ ہوندا، عاشقاں نوں پوچھیا جائے تے عاشق کہندے نے
اندر ابو بکر بھی ہے وے مدینے آلہ بھی ہے اللہ اکبر کبیرہ وسبح بکرۃ و اصیلا. بات سمجھنا. تو حضرت صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر یہ جھک کر ہمیں دیکھتے تو انہوں نے دیکھ لیا. حضور نے فرمایا ابو بکر تجھے خبر نہیں ہے کہ کس کے پیچھے چل کے آئے ہیں؟ وہ جھکنے والی نسل نہیں. اگر وہ جھکتا تو آدم کے سامنے جھک جاتا. اس نے کہا تھا میں اس سے بہتر ہوں. تکبر کر رہا ہے اور وہ آج کھوجی بنا ہے. آج آگے آگے ہے, پیچھے مکے کے کافر ہیں, نہ وہ جھکنے والا نہ پیچھے آنے والے جھکنے والے. یا رسول اللہ اگر ہمیں وہ دیکھ ہی لیتے تو پھر. اب یہ حضور کا معجزہ ہے سننا. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شہادت کی دائیں ہاتھ کی ان 2 انگلیوں کو ایسے فرمایا. فرمایا ابو بکر ان 2 انگلیوں کے درمیان میں دیکھو. دیکھا سامنے ایک کشتی بھی ہے اور ایک دریا بھی ہے. سبحان اللہ. اچھا یہ سارا معاملہ کافر غار کے دروازے پہ صدیق اور نبی اندر, یہ سارا معاملہ جب اللہ کی قدرت کی نگاہ نے دیکھا نا تو ایک ہوتا ہے غم اور ایک ہوتا ہے حزن. غم اور حزن میں فرق یہ ہے کہ غم دوسرے کا ہوتا ہے, غم اپنا ہوتا ہے اور حزن کسی دوسرے کا ہوتا ہے. یہ بات سمجھنا. غم اپنی ذات کا ہوتا ہے نا, تو حزن غمگین کسی دوسرے کے لیے. بندہ کوئی چہرے کی رنگت بدل جائے نا تو وہ کہتا ہے, بندہ پوچھتا ہے یار خیر تو ہے, طبیعت ٹھیک ہے؟ کہتا ہے میری تو ٹھیک ہے لیکن آج خبر ایسی ملی ہے کہ اس خبر نے مجھے غمگین کیا. یعنی حزن کسی دوسرے کا ہے, غم اپنا ہے. اب قرآن کے الفاظ پہ غور کرو. اللہ نے فرمایا کہ لا تحزن, غم نہ کر, غم نہ کر. لوگوں نے کہا نہیں ابو بکر کو اپنی ذات کی فکر تھی. میں نے کہا ارے پاگل, عقل کے اندھے, ہوش کے داخل لے. جو سارا کچھ حضور کے قدموں پہ قربان کرے اس کو اپنی ذات کی نہیں بلکہ مدینے والے مصطفیٰ کی فکر. اور اس پہ قرآن گواہ ہے. خلاق عالم نے اعلان فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن لا تحزن لا تحزن ان اللہ معنا. دو میں سے دوسرا جب وہ غار میں تھے, اذ یقول لصاحبہ, جب وہ اپنے صاحب کو کہہ رہا تھا. کون؟ حضور. اور صاحب سے مراد ابو بکر ہے. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن, غم نہ کر. غم کیوں نہ کر؟ ان اللہ معنا, رب ساڈے نال ہے, رب ہمارے ساتھ ہے, غم نہ کر. یہ قرآن ہے. اب توجہ کرنا, جنہاں نال رب ہوئے انہاں نوں پھر ٹینشن تے نہیں نہ ہوندی. بندے دی یاری بڑے بندے نہ لگ جانا تے وہ بھی زمین تو 4 فٹ اتے ہو کر سکتا. بندہ انہوں پوچھے نہ ہوئے 2 مہینے پہلا تھلے تھلے سے تے ہون اچانک بلدیاتی الیکشن تو بعد اکاں ٹر گئے ہیں, وجہ وہ کہندا میری یاری فلانے نال ہے. بڑے بندے نال یاری لگ جائے وہ چال بدل جاتی ہے, ڈھال بدل جاتی ہے, وہ ٹولن ٹرن دا انداز بدل جانا ہے. جی یاری رب نال ہو گئی, جنوں رب آکھے ان اللہ معنا, غم نہ کھا میں تواڈے نال ہاں. تے جنوں اللہ آکھے میں نال ہاں, تے جڑا اللہ دے نال ہوے اللہ او دے نال ہوے پھر اونوں ٹینشن تے کسے دی. اللہ اکبر. یہ وہ ابو بکر صدیق ہے کہ جنہوں نے تن من دھن سب کچھ رسول رحمت کی ذات پہ قربان کیا ہے. اور تاریخی بات نہیں, یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ جملہ پڑھ رہا ہوں کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی ہستی ہیں کہ جنہوں نے ساری زندگی امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور حضور کے لیے ایسی ایسی باتیں اور ایسے ایسے اعمال کیے کہ مصطفیٰ علیہ السلام کو بھی کہنا پڑا کہ اے لوگوں مدینے والے میرے صحابہ سن لو,
میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ چکا دیا ہے الا صدیق. ابو بکر نے جتنے مجھ محمد پر احسان کیے ہیں میں نے اس کے احسانوں کا بدلہ نہیں چکایا. یا نبی اللہ اس کے احسانوں کا بدلہ کب چکائیں گے؟ مصطفیٰ نے فرمایا حشر کے میدان میں رب سے لے کر چکا دوں. سبحان اللہ. تو حضور کی امت میں کیا احسان ہے. آج ہمیں یہ قرآن جو نظر آ رہا ہے نا، قرآن کتابی صورت میں، یہ بھی صدیق اکبر کی وجہ ہے. یہ بھی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق اعظم مشاورت سے، ان کی مشاورت سے آج ہم تک قرآن پہنچا. اور یہ قرآن کیا ہے انشاءاللہ اگلے جمعے میں تحفظ قرآن پہ بات کروں گا، لیکن سیمن میں دو چند باتیں کرنا چاہتا ہوں. ان کفار جنہوں نے مصطفیٰ کے قلوب اطہر پر نازل ہونے والی کتاب کو جلانے کی نزیبہ جسارت کر کے پوری امت مصطفیٰ کے دلوں کو ٹھیس پہنچائی. کاش آج کے مسلمان کا تعلق قرآن سے ہوتا. آج کے نوجوان کے ایک ہاتھ میں رب کا قرآن ہوتا، دوسرے ہاتھ میں مدینے والے کا فرمان ہوتا. آج کا نوجوان فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد سورہ یاسین شریف پڑھنے کا عادی ہوتا. آج کا بزرگ دیگر خرافات سے بچ کر قرآن پڑھنے والا ہوتا. مجھے رب محمد کی قسم ہے کسی کافر کو یہ جرأت نہ ہوتی کہ وہ محمد کے قرآن کو جلانے کی نزیبہ جسارت کرتا. آج جنہوں نے مصطفیٰ کے قرآن کو جلا کر امت مصطفیٰ کے دلوں کو چھلنی کیا ہے، آج ہم اس پر پکار اور پر نور اجتماع میں اس چیز کی جتنی بھی ہم مذمت کریں کم ہے. ہم مطالبہ کرتے ہیں جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، ارے نام کے مسلمان نہ بنو، کوئی ایسا کردار ادا کرو، ایسا جواب ہی کے جواب پتھر سے دو کہ کسی گورے کو، کسی کافر کو اور کسی یہودی کو دوبارہ یہ جرأت نہ ہو نہ محمد کے قرآن کے خلاف بات کرے نہ محمد کی ذات کے خلاف کو بات کرے. صرف ہم متحد نہیں، ہم منظم نہیں. کاش جتنے دنیا میں امت مسلمہ کے ممالک ہیں سارے یکجہتی کے ساتھ ایک ہو کر جواب دیں قرآن کے لیے. رب کعبہ کی قسم کافروں کی مائیں آئندہ کافر پیدا کرنے چھوڑ دیں گی اگر مسلمان جان جائے. صحیح کہہ رہا ہوں. محمد بن قاسم ایک تھا، سلطان ٹیپو ایک تھا، دیگر نور الدین زنگی ایک تھا. آج بھی ان کا نام، ان کا کردار زندہ ہے. وجہ یہ ہے کہ جب بھی مصطفیٰ کے دین پر آج کسی نے آنے کی کوئی نزیبہ کوشش کی، تن سے سر جدا کر کے بدلا دیا. مسلمانوں کی غیرت آج بھی زندہ ہے. آج ہم قرآن سے خدا کی قسم جڑ جائیں. نہ ہالینڈ کے کتوں کو یہ جرأت ہو، نہ سویڈن کے ان بغیر گماشتوں کو جرأت ہو. ان کو پتہ چل جائے محمد کے قرآن سے پیار کرنے والے آج بھی موجود ہیں. یہ وہ بچے ہیں کہ جن کی ماں نے قرآن پڑھ کر ایک بلوریاں دی ہوئی ہے. یہ صرف تقریروں کی بات نہیں، نہ سامعین کی واہ واہ سبحان اللہ کی بات ہے. یہ دل کے اندر کا درد ہے. کاش ہم سیاست کی بجائے اقتدار کی حوث اور اقتدار کی کرسی کی بجائے قرآن کو اہمیت دیتے، صاحب قرآن کو اہمیت دیتے. مجھے رب کعبہ کی قسم دنیا پہ نقشہ اور ہوتا، دین غالب ہوتا، دین غالب آتا. اور جب دین غالب آئے پھر قرآن کی بھی عزت ہوتی ہے، مدینے والے محمد کی بھی عزت ہوا. تحفظ قرآن پر انشاءاللہ اگلا جمعہ میں لگاؤں گا، لیکن یہ سمن میں باتیں ضروری تھیں آج کے حوالہ سے. آج کے حوالہ سے اور ایک اور جملہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں. آپ جتنے میرے بزرگ تشریف فرمائیں، نوجوان تشریف فرمائیں، سادات بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، طلباء بیٹھے ہیں، حفاظ بیٹھے ہیں، اس جملے کو بڑی توجہ سے سن کر جواب دیجئے گا. ہمارا آج کا جامعہ اسلامیہ شرقیہ کا جمعۃ المبارک کا پر نور اور باوقار اجتماع اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ سرکاری سطح پر ایسے شر پسندوں کی حوصلہ شکنی کی جائے. ہاتھ اٹھا کے ذرا تھوڑی سی تائید کریں گے. صرف حوصلہ شکنی ہی نہ کی جائے بلکہ آئینی اور شرعی مواخذہ از حد ضروری ہے. جن گماشتوں نے
محمد کے قرآن کو جلانے کی نخیمہ جسارت کی ہے، اس ملک کے سفیر کو ٹھوکر لگا کے نکالا جائے اور اپنے سفیر کو واپس بلایا جائے۔ کاش یہ جرت ہمارے حکمران کر لیں، خدا کی قسم، نہ قرآن کے متعلق کوئی بات کرے نہ مدینے والے کے متعلق کوئی بات کرے، صرف تھوڑی سی جرت پیدا کرنی ہے، جرت، صرف جرت۔ اقبال نے رو کر کہا تھا کہ ہمارا صرف اوپر سے رشتہ قرآن سے رہ گیا، ہم نام نہاد مسلم ہیں، ہم نمازیں تو پڑھ لیتے ہیں، حج بھی کر لیتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، لیکن جب قرآن کی بات آئے جی یہ مولویوں کی بات ہے، مولوی کے لیے قرآن نہیں ہے، ہر ایک مصطفیٰ کے غلام کے لیے قرآن ہے۔ اور فرق صرف اتنا ہے کہ ہم ممبروں پہ پڑھ رہے ہیں، آپ گھروں میں بھی نہیں پڑھتے، یہ فرق ہے۔ کاش قرآن سے مضبوطی کے ساتھ رشتہ منسلک ہو جائے مسلمان کا، تو قرآن خود جینے کا سلیقہ بھی بتاتا ہے اور جرت بھی عطا کرتا ہے، جرت بھی عطا کرتا ہے۔ بہرحال وقت کافی بیت چکا، آخری دو جملے پڑھنا چاہتا ہوں آپ کی مثال کے حوالہ سے۔ آج کتابی شکل میں جو قرآن ہے یہ صدیق اکبر کا احسان ہے امت پر، محبت سے آواز ہے نا سبحان اللہ۔ حضور کے وصال کے بعد ابو بکر صدیق خلوت جلوت سفر و حضر میں روتے تھے، حضور کے ہجر میں روتے تھے، اور تقریباً 2 سال 3 مہینے 7 دن یا 10 دن یا 20 دن حضور کے وصال کے بعد آپ زندہ رہے اور حضور کے ہجر میں رہے۔ ہجر میں دنیا داری دا عشق لگ جائے بندے دی طبیعت خراب ہو جاندی ہے، تے جنوں سونے مدینے والے دا لگا ہوئے۔ ایک دن گھر سے اٹھے نا تو آنکھوں میں آنسو ہیں، گھر والوں کو رو کے کہتے ہیں کہ میرے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا ابو بکر اللہ خیر کرے، آپ کے جانے کا آپ کو کس نے خبر دی؟ فرمایا میں حضور کا یار ہوں، یہ نشانات اللہ نے ولیاں کو عطا کیتیاں نے، میں تے مدینے والے دا صحابی ہوں۔ سبحان اللہ فرماؤ تو میں میاں صاحب دی بولی وچ جواب دے چھڈی۔ سبحان اللہ۔ کھڑی دا تاجدار بول کے فرماندا ہے جے رب دل دیاں اکھیاں دے وے، جے رب دل دیاں اکھیاں دے وے تے چانن ہووے نور ابو بکر کی طبیعت خراب ہے، مصطفیٰ نے یاری سے خراب ہے، سارے کٹھے ہو گیا ہے، سارے جدو کٹھے ہو گیا ہے تے بول کے کہتے ہیں ابو بکر کی حال ہے؟ صدیق نالے روتے رہتے نالے جواب دے میں تو پہلی کہ سب جگ پہلے تے ان پہلی میرا اندر چھلنی کر دیتا ہے اور میرا دل نہیں لگتا زمین کا زندہ رہا، میں نبی نبی پیا کرنا ہوا نالے رو میرے عربی اندر اشعار پڑھ دے رہے، عربی اندر اشعار پڑھ دے رہے، ہجر والے نالے اشعار پڑھ دے رہے، نالے رو دے رہے، میرے لوگ کول بیٹھے ہوئے ہوئی ساروں قطار پر رو دے رہے، انہوں عربی اندر پڑھے، میرا دل کرتا ہے عربی کا ترجمہ اپنی زبان اندر کر لوا۔ ابو بکر نالے رو دے رہے نالے بول کے کی کہنے لے بچھوڑے کے میں سچ میں روز جلا یا رسول اللہ
رسول اللہ مل کے ایک بار بولو وہ چھوڑے تھے میں صدمے روز جلا یا رسول اللہ جلا ایک بار مسجد بھول جائے نبی کے نعرے نال مل کی آواز آئے گا چھوڑے میں صدمے روز جلا یا رسول اللہ جلا رسول اللہ کرام رات دن تیری یا کلا یا رسول اللہ اے کلا اے اوکھا سمجھنے انہارے رونے لے کے کھڑی نہ تاجدار قلم چھوڑ کے منظر کشی فرمان لے اللہ میاں محمد بخش کے مدار دے اپنی رحمتہ کا نزول فرمائے ابو بکر نالے رونے لے کے نالے بول کے کہنے لے او کی پوچھ رہے ہو خاندان والے ہو اوے میرے رشتہ داروں میرے ہم پیارے ہو میرے کو کی پوچھ رہے ہو ابو بکر کیوں رونا ہے میں کیوں نہ رونا جو کسے دار وہ عاشقی ہوئے تے کھلیوں سے بھی کرے ایتا سو متر بہانے کری کے تے مرنے سے مردا ادھر میرا لگتا جائے آخری ٹائم قریب آیا حضور ابو بکر نے علی مرتضیٰ کو بلایا فرمایا علی قریب آؤ علی قریب آ کے بیٹھ گئے اور ذرا تو یاراں دا پیار دیکھیا دے علی قریب آ گئے حضرت ابو بکر صدیق نے علی دا ہاتھ پکڑ لیا نارے ہاتھ پکڑ کے دباندے نے نارے گلا کرتے نے کہتے نے علی تو نبی کو غسل دیتا سی انہاں ہتھاں نال ابو بکر کو بھی غسل دے دی علی جب میرا جنازہ تیار ہو جائے مینوں مدینے دیا گلیاں چ بھرا کے لے جاوی علی آخری وصیت دے جب میرا جنازہ پڑھیا جائے میری ڈیڈ باڈی اٹھا کے نبی دے بوئے تے لے گئی روزے دے دروازے دے سامنے رکھ دے تو علی تو عرض کرنا یا رسول اللہ تیری ہجرت کا ساتھی آئے اندر جگہ منگتا ہے اگر کنڈی کھول جاتی اندر دفن کرنا ہے نہ کھلے تو جنت البقیع اندر دفن کرنا ہے اسی طرح آخری پہ مختصر آپ کا وصال ہو گیا کفن پہنایا گیا اور کفن بھی ابو بکر کی وصیت کے مطابق جڑا لباس پہنے اسی فرمایا اینو دھو کے مینوں پا دے رہے ایک چادر اوتے رہی سی اور پھر آپ کی بیٹی ہے اشارت کر دیا نے یا ابو بکر ابا جان اس روزہ فران دا داغ لگا ہے نواں لباس نویں چادر فرمایا نہیں نواں لباس زندیاں واسطے لے جڑا دنیا تو ٹر گئے انہوں نویں لباس کی لوڑ کوئی نہیں اس کفن اندر میں تو لباس اندر دفن کرنا ہے جنازہ جناب فاروق اعظم نے پڑھایا نماز جنازہ ادا کرنے کو بعد آپ کی وصیت کے مطابق مدینے دیا گلیاں ایک جنازہ پڑھایا جا رہا ہے دنیا بھی دیکھ لیے پریشان ہے یہ جنازہ کی ہے دنیا میں لیے نالے روندی ہے نبی تو بعد جنہیں امت نو سنبھالیا انہوں ابو بکر صدیق کا کیا جانا ہے نبی کے روزے کے سامنے جب اندر کے باقی رکھی گئی میت رکھی گئی علی بول کے کہ میرے سویاں تیرے سفر کا ساتھی آئے تیری ہجرت کا ساتھی آئے تیرے حضر کا ساتھی آئے تیرے تو تن من دھن قربانی کرنا آئے اے جملہ سننا اپنے تے بیگانے نے اس جملے کو لکھی ہے میں اپنی مہان کا ذمہ دار ہوں ادھر علی عرض پہ کرتے میں کنڈی روزے دی اپنے آپ کھل گئی دروازہ اپنے آپ کھل گیا نبی دی قبر دو آواز آئی ادخل الحبیب الى الحبیب او جلدی کر دے وہ یار نو یار دے نال ملا دے وہ یار کو یار سے ملا دو آخری جملہ تقریر چھوڑ رہے ہیں توجہ نہ سنیا جائے پوری تقریر ایک پاسے ہے جملہ ابو بکر دی عزت اللہ ایک پاسے
روزے دے نال مزار بنے جتھے 70,000 سویرے آتے ہیں 70,000 شام کو فرشتے آ کے سلام کرتے ہیں. ابو بکر تے عمر دی قسمت تو قربان کیوں نہ جان. مدینے والے دے صدقے فرشتے نہ نوکران بھی مدینے والے دے سلام. سبحان اللہ. سبت گنبد دے اندر جو بچ گئی سی تھا کملی والے دے یاراں دے کم آ گئی. اللہ مینوں تانوں نبی پاک دے صحابہ دی صحیح معنی وچ عزت دی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. سنت ادا فرمائے.